میں بہک سکوں یہ مجال کیا، میرا رہنما کوئی اور ہے۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ النبی الکریم الامین، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن الحکیم، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نبی اللہ۔ تفسیر اعجاز القرآن کے اگلے درس کے ساتھ حاضر خدمت ہیں، اور آج انشاءاللہ العزیز سورہ قصص کے 6ویں رکوع کی تفسیر بیان کی جائے گی۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ مجموعی طور پر 20ویں پارے کا 9واں رکوع ہوگا۔ آیت کا نمبر شمار ہے 51، سورہ قصص ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَلَقَدْ وَصَّلْنَا لَهُمُ الْقَوْلَ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ، بے شک ہم نے ان کے لیے کلام مسلسل بھیجا تاکہ وہ نصیحت مانے۔ یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کو یک بارگی یعنی ایک ہی ساتھ مکمل نہ اتارنے کی حکمت بیان کی ہے۔ کفار کا ایک اعتراض یہ بھی رہا کہ اگر یہ اللہ کا کلام ہے تو دیگر کلاموں کی طرح اس کو یکجا کیوں نہیں اتارا گیا؟ تورات، زبور، انجیل کا نزول تدریجاً نہیں ہوا، جبکہ قرآن کا نزول تدریجاً ہوا۔ تو اللہ تعالیٰ کا یہ کلام کیسے ہو سکتا ہے؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ کی سنت جاریہ ہے کہ اپنے کلام کو یکجا اور یک لخت اتارا جاتا ہے۔ تو اس سوال کے جواب میں اللہ تعالیٰ اس آیت میں بیان فرما رہے ہیں کہ ہم نے قرآن کو آہستہ آہستہ تدریجاً اس لیے اتارا تاکہ وہ نصیحت مانے، یعنی یہ ان کی سہولت کے لیے ہے۔ ان واقعات کو جو پہلے دہرائے گئے پھر دہرائے جا رہے ہیں، جس میں سابقہ قوموں کے احوال ہیں، وعیدات ہیں، اہل جنت کے انعامات کا تذکرہ ہے، اہل جہنم کی سزاؤں کا تذکرہ ہے، کیونکہ ایک بات جب بار بار کی جائے تو وہ اپنا اثر چھوڑتی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ کفار سے جو جہنم کے عذاب کی وعیدات کا بیان فرمایا، انہیں پچھلی اقوام کے احوال بیان فرمائے، اس میں اسی حکمت کا بیان ہے کہ تمہارے لیے قرآن کریم کا تدریجاً نزول اس لیے ہوا تاکہ تم نصیحت حاصل کرو، اور مسلمانوں کے لیے اس میں حکمت یہ ہے کہ مسلمانوں کے لیے احکام پر عمل کرنا آسان ہو جائے۔ ایک ہی دن میں ان پر نمازیں اگر فرض کر دی جاتی، ایک ہی دن میں اگر ان پر حج فرض کر دیا جاتا، ایک ہی دن میں ان پر چیزوں کی حرمت وارد کر دی جاتی، اور ایک ہی دن کے اندر اگر یہ تمام کی تمام چیزیں منع کر دی جاتی، تو یہ تمام کی تمام چیزیں مسلمانوں کے لیے منع ہو جاتی، اور ان پر عمل کرنا یک بارگی یہ ناممکنات سے ہوتا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کے لیے تدریجاً اس لیے آہستہ آہستہ اتارا کہ ان کا عمل کرنا آسان ہو، اور کفار کے لیے اس لیے کہ وہ سن کر سمجھ سکیں، غور و فکر کر سکیں، پھر ان واقعات کا تکرار ان کے دل میں اس بات کی فکر اجاگر کر رہا تھا کہ قرآن کریم جو کہہ رہا ہے وہ بالکل صحیح کہہ رہا ہے۔ اگلی آیت ہے الذین آتیناہم الکتاب من قبلہ ہم بہ یؤمنون، اور جن لوگوں کو ہم نے اس قرآن سے پہلے کتاب دی وہ اس پر ایمان لاتے ہیں۔ یہ آیت ان اہل کتاب کے لیے ہے جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت پر لبیک کہا۔ اب یہ افراد کون سے ہیں؟ یہ کوئی مخصوص افراد ہیں، کوئی مخصوص فرد ہے، یا یہ ایک جماعت ہے؟ اس کے حوالے سے مفسرین کرام کی آراء میں اختلاف پایا جاتا ہے۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں یہ آیات 80 اہل کتاب کے حق میں نازل ہوئیں، اور اہل کتاب وہ جو یہود و نصارہ ہیں۔ ان میں 40 نجران میں تھے، 32 حبشہ میں تھے، اور 8 شام کے تھے جن کے لیے ان آیات کا نزول ہوا۔ اور دیگر مفسرین کا کہنا ہے کہ ان آیات کے نزول کا پہلا محمل جو ہے وہ سیدنا عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، جنہوں نے مسلمانوں کے حال احوال کو دیکھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نشانی کو جانا، پرکھا اور اسلام قبول کیا۔ اب ان کے لیے کیا ہے؟ 2 اجر ہیں۔ ایک اجر یہ ہے کہ انہوں نے اپنی کتاب پر عمل کیا، دوسرا اجر یہ ہے کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت پر لبیک کہہ دیا۔ اس کا اگلا تفصیلی بیان اگلی آیات میں آ رہا ہے۔
تو فرمایا الذین آتیناہم الکتاب من قبلہ ہم بہ یؤمنون، تو یہ وہ لوگ ہیں جو پہلے کتاب دی اس پر بھی ایمان لاتے ہیں اور قرآن پر بھی ایمان لائے۔ وَإِذَا يُتْلَى عَلَيْهِمْ قَالُوا آمَنَّا بِهِ إِنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّنَا إِنَّا كُنَّا مِنْ قَبْلِهِ مُسْلِمِينَ، اور جب ان پر یہ قرآن پڑھا جاتا ہے تو کہتے ہیں ہم اس پر ایمان لائے، بے شک یہی ہمارے رب کے پاس سے حق ہے، ہم اس قرآن سے پہلے ہی فرما بردار ہو چکے تھے۔ یعنی ان لوگوں کا وصف بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا گا جب ان کے سامنے قرآن کی آیات پڑھی جاتی ہیں تو یہ کہتے ہیں کہ ہم اس پر ایمان لائے، بے شک یہی ہمارے رب کے پاس سے حق ہے، ہم اس قرآن کے نازل ہونے سے پہلے ہی فرما برداری اور اطاعت گزار ہو چکے تھے، ہم حبیب خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے برحق نبی ہونے پر ایمان رکھتے تھے، کیونکہ توریت اور انجیل کے اندر ان کی جو نشانیاں مذکور تھی ہم نے ان نشانیوں کو پہچان لیا اور اس نبی کی تائید اور تصدیق کرتی۔ آگے ہے اولئک یؤتون اجرہم مرتین بما صبروا ویدرؤون بالحسنۃ السیئۃ ومما رزقناہم ینفقون، اور ان کو ان کا اجر دگنا دیا جائے گا کیونکہ انہوں نے صبر کیا اور یہ برائی کو بھلائی سے دور کرتے ہیں اور ہمارے دیے ہوئے رزق میں سے کچھ ہماری راہ میں خرچ کرتے ہیں۔ ارشاد فرمایا ان لوگوں کا دگنا اجر ہے، جیسا کہ میں پہلے بیان کر چکا، دگنے اجر سے مراد یہ ہے کہ انہوں نے اپنے نبی کی کتاب پر بھی عمل کیا، اور جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے پہلی شرائع یعنی پہلی شریعتیں منسوخ ہو گئیں تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت پر لبیک کہا، اسلام قبول کیا، قرآن پر عمل کرنے والے میں نے نبی کی اتباع اور اطاعت کو منتخب کر لیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ اس کا بدلہ ہے جو انہوں نے اپنے دین پر اور مشرکین کی طرف سے پہنچنے والے ایذاؤں پر کیا۔ اچھا، یہاں پر دگنے اجر کی بات کی جا رہی ہے۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک روایت منقول ہے کہ کون سے لوگ دگنے اجر کے حقدار ہیں۔ تو یہ جو میں نے پہلے تفسیر بیان کی، اس تفسیر کی تائید میں میں ایک حدیث مبارکہ جو صحیح مسلم کتاب الایمان میں موجود ہے، حدیث کا نمبر شمار ہے 241۔ آپ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اہل کتاب کا وہ شخص جو اپنے نبی پر بھی ایمان لایا اور سید المرسلین پر بھی ایمان لایا وہ دگنے اجر کا حقدار ہے۔ وہی بات جو میں پہلے عرض کر چکا، وہ غلام جس نے اللہ تعالیٰ کا بھی حق ادا کیا اور اپنے آقا کا بھی حق ادا کیا وہ بھی دگنے اجر کا حقدار ہے، اور وہ شخص جس کے پاس باندی تھی جس سے وہ قربت کرتا تھا پھر اس کو اچھی طرح سے ادب سکھایا اور اچھی تعلیم دی اور آزاد کر کے اس سے نکاح کیا، اس کے لیے بھی دگنا اجر ہے۔ وَيَدْرَؤُونَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةَ، اور یہ برائی کو بھلائی سے دور کرتے ہیں۔ یہاں پر ان اہل کتاب کی ایک تعریف اور کی جا رہی ہے کہ وہ برائی کے معاملے کو بھلائی سے دور کرتے ہیں۔ اس سے مراد یہ ہے کہ وہ طاعت سے معصیت کو، حلم سے ایذا کو دور کرتے ہیں۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اس سے مراد یہ کہ وہ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کی گواہی دینے سے شرک کو دور کرتے ہیں اور اپنے مال سے اللہ کی راہ میں صدقہ خیرات کرتے رہتے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ نے تیسرا پسندیدہ معاملہ بیان فرمایا۔ اللہ تعالیٰ کو یہ بات بڑی پسند ہے کہ اس کے دیے ہوئے رزق سے اس کی راہ میں خرچ کیا جائے۔ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، جیسا کہ پہلی آیات میں سورہ بقرہ کی اہل ایمان کا یہ ایک امتیازی وصف بیان کیا گیا کہ وہ مال کو روک کر نہیں رکھتے، وہ مال کو اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں۔ وہ خرچ کرنا کسی صورت میں بھی ہو سکتا ہے، نفلی صدقات کی صورت میں بھی ہو سکتا ہے، صدقات واجبہ کی صورت میں بھی ہو سکتا ہے۔ تو یہاں پر یہ آیت وسیع معنی اور مفہوم کی حامل ہے۔ اللہ نے فرمایا وَإِذَا سَمِعُوا اللَّغْوَ وَأَعْرَضُوا عَنْهُ وَقَالُوا لَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ لَا نَبْتَغِي الْجَاهِلِينَ، اور جب بیہودہ بات سنتے ہیں یہ اہل ایمان، جب بیہودہ بات سنتے ہیں تو اس سے منہ پھیر لیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہمارے لیے ہمارے اعمال ہیں، تمہارے لیے تمہارے اعمال ہیں، بس تمہیں سلام، ہم جاہلوں کے ساتھ نہیں چاہتے، یعنی گفتگو کرنا نہیں چاہتے۔ اس آیت میں اہل ایمان کا ایک اور خوبصورت ترہ امتیاز، ان کے اخلاق کا حسن بیان کیا جا رہا ہے کہ جب ان سے جوہلا گفتگو کرتے ہیں یا ان کے ساتھ بدتمیزی سے گفتگو کی جاتی ہے، بازاری زبان میں گفتگو کی جاتی ہے، ان کے ناموں کو بگاڑا جاتا ہے یا ان کے کردار پر تان کیا جاتا ہے، تو اہل ایمان کا وصف اللہ تعالیٰ نے کیا بیان فرمایا کہ اہل ایمان کیا کرتے ہیں اس صورتحال میں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر جن اہل ایمان کے وصف کو بیان فرمایا، یہ اگرچہ آیت اہل مکہ اہل ایمان کے لیے ہے جن کو ابتدائی دور میں اسلام قبول کرنے کی وجہ سے کافی تکالیف کا سامنا کرنا پڑا،
لیکن یہ آیات اپنے معنی کے لحاظ سے عموم رکھتی ہیں، قیامت تک کے تمام مومنین و مومنات اس آیت کے عموم میں شامل ہیں۔ اب وہ کیا ہے کہ جب ان لوگوں سے ایسی بازاری گفتگو کی جائے تو یہ بیہودہ باتیں سن کر اعراض کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہمارے لیے ہمارا دین ہے، تمہارے لیے تمہارا دین، ہم تمہاری بیہودہ باتوں اور گالیوں کے جواب میں نہ گالیاں دیتے ہیں، اور ہم تم جیسے جاہلوں سے میل جول نہیں رکھتے، نشست و برخاست نہیں چاہتے، کیونکہ ہمیں جاہلانہ حرکات گوارا نہیں۔ لا نبتغی الجاہلین، یعنی ہم جاہلوں سے غرض نہیں رکھتے۔ کوئی شخص آپ کے ساتھ گری ہوئی گفتگو کرے، بازاری گفتگو کرے، تو اہل ایمان اس گفتگو کو بڑھاتے نہیں ہیں، جواب نہیں دیتے، بلکہ ایسے لوگوں سے اجتناب کر کے گزرتے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کا بھی اخلاق بیان فرمایا ہے، یہ اہل ایمان کا بھی اخلاق ہے کہ وہ جاہلوں کے ساتھ جاہلانہ رویہ نہیں اپناتے، وہ اپنا ظرف اعلیٰ رکھتے ہیں اور ایسے معاملے پر خاموشی سے گزر جاتے ہیں۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی ایک بات یہاں پر ضمناً ذہن میں آئی، آپ فرماتے ہیں کہ جاہلوں کے ساتھ گفتگو کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، جاہل کے اعتراضات اور اس کی بیہودہ گوئی کا سب سے بہترین جواب خاموشی ہے۔ جب آپ خاموش ہو جائیں گے تو اگلا شخص آپ پر زیادہ گفتگو نہیں کر سکتا۔ ہاں، جاہل چاہتا ہے کہ آپ اس کے ساتھ گفتگو کریں، وہ آپ کے ساتھ بدتمیزی کرے، آپ اس کے ساتھ کریں، اور بات یہاں تک کہ دست و گریبان تک آ جائے اور گالی گلوچ تک آ جائے، تو بہترین جواب اللہ نے قرآن میں کیا فرمایا؟ وہ کہتے ہیں سلام علیکم، پس تمہیں سلام، ہم جاہلوں کے ساتھ نہیں گفتگو کرنا چاہتے، یعنی گفتگو کو نہیں بڑھاتے۔ اگلی آیت اِنَّکَ لَتَہْدِی مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَکِنَّ اللَّهَ يَہْدِی مَن یَشَاءُ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُہْتَدِین، بے شک ایسا نہیں کہ تم جسے چاہو اپنی طرف سے ہدایت دے دو، لیکن اللہ جسے چاہتا ہے ہدایت دے دیتا ہے، وہ ہدایت والوں کو خوب جانتا ہے۔ مفسرین کا اجماع ہے کہ یہ جو آیت مبارکہ ہے یہ جناب ابو طالب کے لیے اتری۔ صحیح مسلم میں ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بوقت وصال اپنے چچا سے فرمایا کہ آپ کہیے لا الہ الا اللہ، کہ میں تمہارے لیے قیامت کے دن گواہ ہوں گا۔ تو آپ کے چچا نے فرمایا اگر مجھے قریش کی طرف سے عیب لگائے جانے کا اندیشہ نہ ہوتا تو میں ضرور کلمہ پڑھ کر آپ کی آنکھیں ٹھنڈی کرتا۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی۔ تو صحیح بخاری مسلم تو اس طرف اشارے دیتی ہیں کہ جناب ابو طالب نے اسلام قبول نہیں کیا اور ان کا خاتمہ حالت ایمان پر نہیں ہوا۔ یہ ایک ایسا موضوع ہے جس پر سیدی اعلیٰ حضرت عظیم البرکت رحمۃ اللہ علیہ فتاویٰ رضویہ شریف کی 29ویں جلد میں ایک پورا رسالہ تحریر فرما چکے، جس کا نام ہے شرح المطالب فی مبحث ابی طالب۔ تو تفصیلات جنہوں نے جاننی ہو اس میں دیکھ سکتے ہیں۔ بہرحال اس آیت میں یہ فرمایا گیا ہے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے جو تبلیغ کرنی تھی وہ آپ کا فریضہ تھا، آپ نے کر دیا، اب آپ اس سارے معاملے سے بری الذمہ ہیں۔ کوئی اسلام قبول کرے، کوئی ایمان قبول کرے تو یہ اس کی اپنی مرضی ہے، آپ سے اس کے ایمان اور اسلام قبول کرنے کے متعلق کچھ سوال نہیں کیا جائے گا۔ حقیقت میں آپ کا کام صرف دعوت دینا ہے، دل میں ہدایت پیدا کرنا یہ اللہ تعالیٰ کے ذمہ کرم پر ہے۔ تو لہٰذا آپ نے دعوت دے دی، آپ کا کام مکمل ہوا، آگے کوئی قبول کرے یا نہ کرے یہ اس کا اپنا عمل ہے۔ آگے ہے وَقَالُوا إِن نَتَّبِعِ الْهُدَى مَعَكَ نُتَخَطَّفْ مِنْ أَرْضِنَا أَوَلَمْ نُمَكِّنْ لَهُمْ حَرَمًا آمِنًا يُجْبَى إِلَيْهِ ثَمَرَاتُ كُلِّ شَيْءٍ رِزْقًا مِنْ لَدُنَّا وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ۔ اور کافر کہتے ہیں محمد اگر ہم تمہارے ساتھ مل کر ہدایت کی پیروی کریں تو ہماری سرزمین سے ہمیں اچک لیا جائے گا، کیا ہم نے انہیں امن و امان والی جگہ حرم میں ٹھکانہ نہ دیا جس کی طرف ہر چیز کے پھل لائے جاتے ہیں، جو ہماری طرف کا رزق ہے لیکن ان میں اکثر نہیں جانتے۔ یہ آیت اصل میں حارث بن عثمان بن نوفل بن عبد مناف کے لیے اتری تھی، جس نے کہا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اگر ہم آپ کی دعوت پر لبیک کہیں تو ہمیں ڈر ہے کہ یہاں سے ہمیں باہر نکالا جائے گا، یا عرب کی دوسری اقوام ہمارے ساتھ آ کر جھگڑا کریں گی، ہم پر غالب آئیں گی، ہمیں یہاں سے نکال دیا جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر فرمایا کہ تم جو حالت امن میں ہو وہ بھی اللہ کے چاہنے سے ہو، اور اگر کوئی شخص حالت امن میں نہیں رہتا، قتل و غارت کا شکار ہوتا ہے، تو وہ بھی اللہ کی مشیت اور حکمت کا تقاضا ہے۔ تو لہٰذا اب تم ایسی جگہ پر موجود ہو جہاں پر لوگ جوگ در جوگ باہر سے پھلوں کے ساتھ، تحف و تحائف کے ساتھ آتے ہیں، اور ایسی جگہ پر موجود ہو جہاں پر جنگ کرنا منع ہے، تو یہ اللہ کا تم پر بڑا انعام ہے۔ اللہ نے تمہیں اتنا سکون عطا فرمایا، اتنی راحت عطا فرمائی، تمہیں امن و امان والی جگہ حرم میں ٹھکانہ دیا،
جہاں کے رہنے والے قتل و غارت گری سے امن میں ہیں، اور جہاں جانوروں اور سبزیوں تک کو امن ہے، یعنی وہاں پر کسی درخت کو نہیں کاٹا جا سکتا، جس کی طرف مختلف ممالک سے ہر چیز کے پھل لائے جاتے ہیں جو ہماری طرف کا رزق ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا لیکن ان میں اکثر کو علم نہیں، اپنی جہالت کی وجہ سے یہ نہیں جانتے کہ روزی اللہ کی طرف سے ہے، اور خوف اور امن کی حالت بھی یہ اللہ ہی کی طرف سے ہوا کرتی ہے۔ وَكَمْ أَهْلَكْنَا مِنْ قَرْيَةٍ بَطِرَتْ مَعِيشَتَهَا فَتِلْكَ مَسَاكِنُهُمْ لَمْ تُسْكَنْ مِنْ بَعْدِهِمْ إِلَّا قَلِيلًا وَكُنَّا نَحْنُ الْوَارِثِينَ، اور کتنے شہر ہم نے ہلاک کر دیے جو اپنے عیش پر اترانے لگے تھے، تو یہ ان کے مکانات ہیں جن میں ان کے بعد بہت کم رہائش رکھی گئی اور ہم ہی وارث ہیں۔ کفار کو ایسی اقوام کے احوال کی طرف پھر توجہ مرکوز کروائی جا رہی ہے جو تم سے طاقت میں بہت زیادہ تھے، پہاڑوں کو تراش خراش کر بڑے بڑے گھروں کو بنا لیا کرتے تھے۔ طاقت کا عالم یہ تھا کہ درختوں کو جڑوں سمیت اکھاڑ لیا کرتے تھے، لیکن آج کیا ہوا؟ اللہ تعالیٰ نے ان کو نشان عبرت بنا دیا، ان کے مکان وہیں کے وہیں پڑے رہ گئے، آج ان کے مکانوں میں کوئی نہیں رہتا۔ اور یہاں پر فرمایا گیا لم تسکن من بعدہم الا قلیلا، کہ ان کے بعد وہاں پر تھوڑا رہا جاتا ہے۔ تو یہاں پر تھوڑا رہ جانے سے مراد یہ ہے کہ آنے جانے والے قافلے جو ہیں وہ ان مکانوں میں تھوڑی دیر کے لیے پڑاؤ کرتے تھے، آرام کر لیا کرتے تھے، اور پھر اگلے سفر پر روانہ ہو جایا کرتے تھے۔ تو یہاں پر یہ ہے کہ وہ لوگ جنہوں نے بڑے بڑے گھر بنائے، انہیں ان گھروں میں رہنا نصیب نہیں ہوا، وہ وہیں کے وہیں رہ گئے، اور ان میں رہنے والے جو باسی تھے وہ اس دنیا سے چل بسے، اللہ کے عذاب کا نشانہ بنے۔ اب ان کے مکان لوگوں کے لیے ایک سرائے کی طرح ہیں، لوگ آتے ہیں اور کچھ دیر ٹھہر کر چلے جاتے ہیں۔ آگے فرمایا وَكُنَّا نَحْنُ الْوَارِثِينَ، اور ہم ہی وارث ہیں، یعنی مخلوق فنا ہو گئی، تمام کے تمام اقوام فنا ہو گئیں، ان کی جو باقیات ہیں ان کا اللہ تعالیٰ وارث ہے۔ حقیقت میں اللہ تعالیٰ ہی وارث ہے، جب سب کچھ فنا ہو جائے گا تو تب بھی اللہ تعالیٰ کی بادشاہت قائم و دائم رہے گی۔ وَمَا كَانَ رَبُّكَ مُهْلِكَ الْقُرَىٰ حَتَّىٰ يَبْعَثَ فِي أُمِّهَا رَسُولًا يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِنَا وَمَا كُنَّا مُهْلِكِ الْقُرَىٰ إِلَّا وَأَهْلُهَا ظَالِمُونَ، اور تمہارا رب شہروں کو ہلاک کرنے والا نہیں جب تک ان کے مرکزی شہر میں رسول نہ بھیجے جو ان پر ہماری آیات پڑھے، اور ہم شہروں کو ہلاک کرنے والے نہیں مگر اس وقت جب کہ ان کے رہنے والے ظالم ہوں۔ یہاں پر وہ قانون اور ضابطہ پھر بیان کیا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی قوم کو اس وقت تک عذاب نہیں دیتا جب تک ان میں رسول مبعوث نہ کر لے جو انہیں حلال حرام، اچھائی اور برائی کی دعوت نہ دے لے۔ یہاں پر مرکزی شہر کی بات ہو رہی ہے کہ جب تک اصل مرجع میں رسول کو نہ بھیجیں، تو یہ خاص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہے، کیونکہ مکہ تمام شہروں کا مرکز ہے۔ پوری دنیا کے جو شہر ہیں ان کی ابتدا مکہ سے ہوئی، کیونکہ تمام کی تمام دنیا جو تھی یہ پانی سے گھری ہوئی تھی، تو یہ جس جگہ پر مکہ موجود ہے یہاں پر اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے جھاگ کو پیدا فرمایا۔ یہ جھاگ خشک ہوئی اور پوری دنیا میں یہ پھیلنا شروع ہوئی، اور جہاں جہاں تک یہ پھیلتی گئی وہاں تک اللہ تعالیٰ نے خشکی کا خطہ پیدا فرما دیا، خشکی پیدا ہو گئی، تو اس لیے مرکزی شہر مکہ کو کہا گیا۔ تو اب اس آیت کا معنی یہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ نے مرکزی شہر یعنی مکہ میں اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو مبعوث کیا، آپ آخری نبی ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس قوم کو اس وقت تک عذاب نہیں دینے والا جب تک ان میں رسول کو نہ بھیج دیا جائے، اور رسول انہیں دعوت فکر نہ دیں اور یہ رسول کی تکذیب کریں گے، تو پھر اس کے بعد یہ اللہ کے عذاب کا نشانہ بنیں گے۔ تو اس کا معنی یہ ہے کہ حجت اتمام کر دی جائے گی، اس کے بعد عذاب آیا کرتا ہے۔ وَمَا أُوتِيتُم مِّن شَيْءٍ فَمَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَزِینَتُهَا وَمَا عِندَ اللَّهِ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ أَفَلَا تَعْقِلُونَ۔ اے لوگوں، جو کچھ چیزیں تمہیں دی گئی ہیں تو وہ دنیاوی زندگی کا ساز و سامان ہے، اس کی زینت ہے، اور جو ثواب اللہ کے پاس ہے وہ بہتر اور زیادہ باقی رہنے والا ہے، تو کیا تم سمجھتے نہیں؟ یہاں پر بطور خاص کفار مکہ سے اور عمومی طور پر تمام لوگوں سے خطاب کیا گیا۔ اے لوگو، جو چیزیں دنیا میں تمہیں دی گئیں سہولیات کی صورت میں، اولاد ہے، مکان ہے، دولت ہے، سب کچھ تمہارے پاس کچھ وقت کے لیے ہے۔ اس کے بعد کیا ہے؟ اس کے بعد آخرت کی زندگی ہے جو نہ ختم ہونے والی زندگی ہے۔ اگر اس دنیا میں تم اپنے آپ کو دنیاوی اسباب میں، وسائل میں الجھا کر رکھو گے تو آخرت کی زندگی سے دور ہو جاؤ گے۔ مولا علی کرم اللہ وجہہ الکریم نے کیا فرمایا کہ دنیا اور آخرت کی زندگی یہ اصل میں
دو مخالف سمتیں ہیں، مشرق اور مغرب ہے، جو ایک کے قریب جاتا ہے وہ دوسری سے اتنا ہی دور ہو جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر دنیاوی زندگی کی حقیقت کو بیان کیا، یہ صرف آنکھوں کا فریب ہے، انسان کے لیے یہ ایک دھوکہ ہے، انسان اس میں مست ہو کر مگن ہو کر اللہ تعالیٰ سے دور ہو جاتا ہے، دنیاوی زندگی کے اسباب کے پیچھے بھاگتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں پھر فرمایا سورہ ہود آیت نمبر 15 اور 16 کے اندر، ما کان یرید الحیات الدنیا وزینتها نوفی الیہم اعمالہم فیہا وہم فیہا لا یبخسون، جو دنیاوی زندگی اور اس کی زینت چاہتا ہے تو ہم اسے دنیا میں اس کے اعمال کا پورا پورا بدلہ دیں گے۔ یعنی وہ لوگ جو دنیاوی زندگی کی حرص رکھتے ہیں، ان کی نیکیوں کے عوض انہیں دنیا میں ہی جزا دے دی جائے گی، ان کے لیے آخرت میں کچھ نہیں ہوگا۔ اللہ نے فرمایا اولئک الذین لیس لہم فی الآخرۃ الا النار، ان کے لیے آخرت میں کچھ نہیں ہوگا ما سوائے جہنم کی جھلسانے والی آگ کے۔ اور دنیا میں جو کچھ کیا وہ سب کچھ تباہ و برباد ہو گیا۔ جنہوں نے دنیا ہی کے اندر اپنی آسائشیں لوٹ لیں، ان کے لیے آخرت میں کچھ نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جب صحابہ کرام کو فراغی نعمت ملتی تھی تو وہ پریشان ہو کر رسول اللہ سے سوال کرتے تھے، یا رسول اللہ یہ نہ ہو کہ اس فراغی نعمت کے بدلے اللہ تعالیٰ قیامت والے دن ہماری نعمتوں میں کچھ کمی نہ کر دے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو تسلی دیتے تھے کہ یہ ان لوگوں کے لیے اصل میں جو دنیاوی زندگی کو اپنا مطمع نظر بنا لیں۔ جس شخص کے پاس رزق بغیر طلب کیے ہوئے آئے وہ اس کا رزق ہے، اسے چاہیے اسے قبول کرے، اور ایک شخص وہ ہے جو دنیا کی زندگی کے پیچھے بھاگ رہا ہے اور اللہ تعالیٰ کے راستے سے مجتنب ہے۔ تو یہ ایسے لوگوں کے لیے ہے کہ ان کے لیے دنیاوی زندگی کے اسباب کے دروازے تو کھول دیے جائیں گے، لیکن جیسے ہی قبر میں ان کی آنکھیں بند کر ان کو ڈالا جائے گا تو ان کے عذاب کی ساعتیں، ان کے لیے عذاب کی گھڑیاں شروع کر دی جائیں گی۔ اس کے ساتھ ہی یہ ہمارا آج کا یہ درس اختتام پذیر ہوا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ میں بہک سکوں یہ مجال کیا میرا رہنما